بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوریز میں نے دو شیئر کرنی ہیں۔ پہلی سٹوری یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی طرف اسٹیبلشمنٹ کا یا کنٹرول ٹاور کا کون سا پیغام کس نے پہنچایا، یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو بہت ساری چیزوں کے ساتھ لنک کرنا ہے میں نے۔ اور دوسری بات، مریم نواز صاحبہ مسنگ پرسنز کے لواحقین کے ساتھ کل اظہار ہمدردی کرنے کے لیے جناب وہاں پہ گئیں ڈی چوک، اور اس پہ بات کرنی ہے، بڑی کرٹیکل انداز میں بات کرنی ہے، بہت ہی کرٹیکل انالیسس کرنا ہے اس کا۔ کوئی بھی خبر شیئر کرنے سے پہلے مشاہد اللہ خان صاحب، سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب انتقال کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، لواحقین کو صبر جمیل دے۔ بہت ہی دبنگ قسم کے، نڈر قسم کے انسان تھے، پرو ڈیموکریٹک سویلین بالادستی کے بہت بڑے وکیل تھے جناب مشاہد اللہ خان صاحب، بہت زبردست انسان تھے، اللہ تعالیٰ بخشے ان کو۔ تو خبر یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں، جی ہاں، اور جناب پی ٹی آئی کا اعتراض مسترد ہو گیا ہے۔ ریٹرننگ آفیسر نے وہ منظور کر لی ہیں جناب، اور اس کا آج ہی اعلان ہوا ہے تھوڑی دیر پہلے۔ میں سوچ رہا تھا بھئی بہت ساری چیزیں ہیں نا، آپ بہت سارے ڈاٹس میں لائیں، اتنے سارے سینٹ کے امیدوار، لیکن کسی پر بھی اس طرح سے اعتراض نہیں اٹھایا گیا، کسی کے کاغذات نامزدگی کو پی ٹی آئی کی طرف سے چیلنج نہیں کیا گیا۔ تو کچھ تو ہے نا، کوئی گڑبڑ ہے نا، ان کو نظر آ رہی ہے نا، کچھ تو ہے صورتحال اس طرح سے۔ اچھا، ایک بات میں اور سوچ رہا تھا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ گیلانی صاحب جن کا سیاسی قد کاٹ بہت بلند ہے، ٹھیک، اچھا، آپ ان سے اعتراض کر سکتے ہیں، ان پہ کسی قسم کا اعتراض کر سکتے ہیں، ان پہ الزام لگا سکتے ہیں، ان کو کچھ بھی، یعنی کہ کوئی بھی حوالے سے آپ ان کے نظریے سے اختلاف کر سکتے ہیں، کچھ بھی، لیکن کسی کا یہ تو ہے نا کہ سیاسی قد کاٹ تو ان کا بلند ہے۔ اسپیکر تھے، اسپیکر بھی رہے، وہ وزیر اعظم بھی رہے، اور بھی اس کے علاوہ بھی بہت ساری دفعہ قومی اسمبلی کے ممبر بھی رہے۔ اچھا، تو پھر اس کا مطلب سیاسی قد کاٹ تو ان کا ہے، بلند ہے۔ ان کے مقابلے میں یہ سوچ رہا تھا کہ حفیظ شیخ صاحب جو ایک ٹیکنوکریٹ ہے نا، وہ اس طرح کے سیاسی تو نہیں ہیں، ان کے زمانے میں بھی وہ، یعنی کہ وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ آئی ایم ایف کے مسلسل پہ رول پہ رہتے ہیں، ان کے ملازم ہیں، اور جب ان کو ضرورت ہوتی ہے کبھی پیپلز پارٹی بلا لیتی ہے، کبھی جیسے پی ٹی آئی نے بلا لیا، کبھی کوئی اور شاید بلا لے، تو اس وجہ سے وہ ٹیکنوکریٹ ہے نا، اس طرح کے کوئی سیاستدان تو نہیں ہے کہ جو حلقے کی سیاست جانتے ہوں، جو حلقے سے منتخب ہوتے ہوں، جو ریلیوں کو خطاب کرتے ہوں، جن کا کوئی پورا سیاسی بیک گراؤنڈ ہو وہ۔ تو میں نے اس پہ سوچا بھائی یار یہ کیوں ایسا کیا، کیونکہ یہ تو بہت بڑا رسک ہے نا کہ اگر ایک اتنا بڑا سیاسی قد کاٹ کا بندہ غیر سیاسی بندے سے ہار جاتا ہے تو رسک تو میں سوچا تھا بھائی رسک کیوں لیا ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ان کو امید ہے، کچھ انہوں نے کو ہوم ورک کیا ہوا ہے۔ جی ہاں، یہ ہماری اطلاعات ہیں کہ انہوں نے کافی کچھ ہوم ورک کیا ہوا ہے، انہوں نے خود بھی کیا ہوا ہے، اور پیپلز پارٹی نے اس امیدوار کو بھی بہت اچھے طریقے سے اپنا نامزد کیا ہے، کیونکہ جب وہ وزیر اعظم تھے اس وقت بھی ان سے لوگ بڑے خوش تھے، جب وہ اسپیکر تھے اس وقت بھی بڑے خوش تھے، اس وقت بھی ان کی رشتہ داریاں جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ بھی، ان کی رشتہ داریاں جی ڈی اے والوں کے ساتھ بھی، تو ان کی باقی ایم این ایز کے ساتھ بھی، کہتے ہیں جب وہ وزیر اعظم تھے تو انہوں نے بہت ساروں کو نوازا بھی، صحیح، وہی ایم این ایز آج بھی وہاں ہیں۔ تو ایک تو پیپلز پارٹی کا اپنا ہوم ورک ہے، اور ایک ان کی شخصیت ہے، تو بہت ساری چیزیں۔ اچھا، ایک تحریک انصاف کے دوست نے مجھ سے سوال کیا، اچھا سوال آپ کیا کریں، ایسی بات، میں صرف غیر پارلیمانی الفاظ اور ابیوسو لینگویج سے تنگ ہوتا ہوں، اور میں کہتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ تہذیب کے خلاف ہے صرف، لیکن سوال تو آپ کریں، کیا میں سوال کرتا ہوں تو آپ کا حق نہیں ہے، ہر کسی کو حق ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہر وقت کو میری اوپینین ٹھیک ہوگی، ہر وقت کو میری بات حرف آخر ہوگی، نہیں، آپ سوال کر سکتے ہیں بھائی، موسٹ ویلکم، آپ کا جو سوال ہے وہ سر آنکھوں پر۔ تو انہوں نے کہا کہ نقوی صاحب اگر آپ برا نہ منائیں، میں کیوں برا مناؤں گا بھائی سوال کو، آپ سوال ہر دم کریں۔ تو یہ کون لوگ تھے کہ جو کالے کوٹ پہن کے آتے تھے، یا اس وقت ان کے خوشی کے شادیانے بجا رہے تھے، اس وقت جناب اس طریقے سے یوسف رضا گیلانی صاحب جب نااہل ہوئے تھے جو اس طریقے سے یہ کر رہے تھے، اور ان کو کہہ رہے تھے فوراً گھر جاؤ، یہ میں نے کہا جی بالکل وہ نون لیگ کے لوگ تھے، وہ نواز شریف صاحب تھے، وہ سارے۔ لیکن بات یہ ہے کہ سیاست میں کیا ہوتا ہے، سیاست میں یہی تو عمران خان صاحب کہتے رہے نا، آصف زرداری سب سے بڑی
बड़ी बीमारी, सिंध की सबसे बड़ी बीमारी या पाकिस्तान की सबसे बड़ी बीमारी, ये कहते रहे या नहीं कहते रहे खान साहब? उनके बकौल वो सबसे बड़ी बीमारी थी। जब सेनेट के इलेक्शन आए तो उन्हीं के उम्मीदवार को, सलीम मांडवी वाला साहब को, सारे पीटीआई वालों ने वोट दिया। तो यही तो होता है सियासत में, यही तो सियासत में होता है कि आज के दुश्मन कल के दोस्त, कल के दुश्मन आज के दोस्त, ना उधर को परमानेंट दोस्ती होती है ना उधर को परमानेंट दुश्मनी होती है। हो सकता है कल को जब इलेक्शन अनाउंस हो क्या सकता है, आप देख लीजिएगा ऐसे ही होगा। तो पंजाब में यही नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के मध्य मुकाबल खड़े होंगे, तो आप देख लीजिए ना, यही होता है इसी तरीके से। तो बात यह है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो बंदा, फिर इसी वजह से कहते हैं ना कि जो मंझे हुए सियासतदान हैं वो बहुत सोच समझ के, बहुत नपी तुली बात वो बोलते हैं इस तरीके से। अच्छा, अब ये कहा जा रहा है कि गिलानी साहब, मैं होमवर्क की बात कर रहा था जी, मैं आता हूं बताता हूं वो कौन सा पैगाम था, किसने पीडीएम को पहुंचाया, कंट्रोल टावर का कौन सा पैगाम, और किसने पहुंचाया, और पैगाम था क्या, मैं बताता हूं। मुझे पता है आपको बहुत ही जल्दी होगी वो पैगाम सुनने में। अच्छा, होमवर्क की मैं बात कर रहा हूं तो गिलानी साहब जनाब होमवर्क काफी कहते हैं मुकम्मल कर चुके हैं। अभी मैं एक कहीं पढ़ रहा था, वो कह रहे हैं कि जो 4 आज़ाद अराकीन हैं उन 4 में 2 मोहसिन दावड़ साहब और अली वजीर साहब भी शामिल हैं, उनसे भी फर्दन उन्होंने मुलाकात करनी है। अभी हो सकता है उनकी मुलाकातें शुरू भी हो गई हों। अच्छा, इसी तरीके से कहा जा रहा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अली वजीर साहब से तो जेल में मुलाकात करेंगे। अच्छा, कुछ सहाफ़ियों ने पूछा मोहसिन दावड़ साहब से कि आप किसको वोट करेंगे, तो उन्होंने कहा हम अपोजिशन से इधर उधर कहाँ जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये चारों के चारों अराकीन भी उन्हीं के पास चले जाते हैं, उनको टोटल तो कुल 9 वोटों की ज्यादा जरूरत है ना, तो अगर ये चारों उनके पास, इसका मतलब ये है कि पार्टी ने काफी वर्क जो है ना किया हुआ है, काफी होमवर्क किया हुआ है, और ये सारी कुछ जो है ना। अच्छा, अब आप देखें कि तमाम तर उम्मीदें जो हैं वो पीटीआई पे लगी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट पर लगी हैं। किसकी? पीटीआई की। और सुप्रीम कोर्ट भी जनाब वो कह रही है कि जी वो कल भी जो है ना, एक यूं समझ लें कि मैं कह रहा हूं कि मुबैना लतीफे बन रहे थे कि जी अगर कोई, यानी उन्होंने कहा ना कि अगर मुतनासिब नुमाइंदगी ना हुई, सीटें ना मिली तो पूरा निज़ाम जैम हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो बात तो ये हुआ ना कि भाई इसको अगर कान को दूसरे तरफ से पकड़ें तो ये है कि अगर पीटीआई को पूरी सीटें ना मिली तो निज़ाम बैठ जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट बार बार जो है ना, मतलब वो बहुत कोशिश कर रही है मुबैना तौर पे, और बादियों नज़र में ऐसा ही लगता है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन भी अब डट गया है। सुप्रीम कोर्ट बार बार कहा है कि आप समझने की कोशिश करें, आप देखिए, आप समझें, आप जिम्मेदारी अपनी समझें, आप हमारी बात भी समझें, कि आप कोई ऐसा तरीका निकालें कि ये खुफिया भी वोट हो, लेकिन जिसको पकड़ना चाहे तो वो पकड़। होने का जी ऐसा नहीं हो सकता, वेरी सॉरी, ये नहीं हो सकता, आईन ऐसा नहीं कह रहा। बहुत ही वाज़ेह आर्टिकल है, हर बंदा पढ़ ले, 226 बड़ा मुख्तसर सा आर्टिकल है 226। वो कहता है कि एक वजीर आजम का इलेक्शन और फिर वज़राए आला का इलेक्शन, यानी चीफ मिनिस्टर्स का इलेक्शन, ये ओपन होंगे, शो ऑफ हैंड से, बाकी सारे इलेक्शन खुफिया होंगे। तो बस इतनी सी बात है, इसमें तो कोई रोले वाली बात है ही नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जी खुफिया भी हो लेकिन बैलेट किसी तरीके से पकड़ा जाए, अगर पकड़ना चाहें कि पता चल जाए कि इसने किसी और को वोट दिया। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा करना है तो फिर पार्लियामेंट तब्दीली कर ले, फिर पार्लियामेंट तरमीम कर ले। तो पार्लियामेंट कहती है कि हमारा हक है। कल भी अपोजिशन से आप सुन रहे थे, शायद खाकान अब्बासी साहब से भी और सबसे, और वो एक किस्म की रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, और जो समझ लें कुछ लोग कह रहे हैं, तंबीह भी कर रहे हैं कि फिर से कोई ऐसा फैसला ना आ जाए जो इसी तरह का मुतनाज़ा हो। अच्छा, अंसार अब्बासी साहब ने भी लिखा कि पहली दफा यूं लगा कि इलेक्शन कमीशन आजाद है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने डट गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनका वकील डट गया है सुप्रीम कोर्ट के सामने। अटॉर्नी जनरल साहब का जो बयान आया था ना, कि नाम लेकर बता सकता हूं कि कौन लोग नोटों के बैग लेकर इस्लामाबाद में घूम रहे हैं, इधर उन्होंने ये बयान दिया, उधर इलेक्शन कमीशन ने कहा आ जाओ जी, आप उनको तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उनकी तलबी के नोटिस जारी कर दिए। उन्होंने कहा जी आप आए ना, जरा बताएं कौन घूम रहे हैं, आप आए ना, जरा बताएं कि कौन लोग हैं जो दुबई में। अब ऐसे बयानात आप जोश खिताबत में तो दे देते हैं, अब लगेगा ना पता यहां पर कि जनाब आप बताएं ना जाके इलेक्शन कमीशन को कि ये कौन लोग हैं जो घूम रहे हो इस्लामाबाद में, ये कौन लोग हैं। ये मैं बताता हूं भाई जल्दी ना करें, मैं बताता हूं आपको कि वो कौन सा पैगाम, और इस पैगाम को आप कहेंगे नकवी साहब आपने ऊपर थंबनेल पे भी लगाया है कि जनाब वो कौन सा पैगाम था और कौन किसने पहुंचाया पीडीएम तक, और कंट्रोल टावर का पैगाम था। मैं अभी बताता हूं, एक रुकिए 30 सेकंड रुकिए। अच्छा जनाब, अब उसके बाद उन्होंने कहा कि दुबई में
ہنڈی کے ذریعے بھجوایا جا رہا ہے، اس کا ریٹ بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ تو الیکشن کمیشن نے طلب کر لیا کہ جناب آئیے، جی ہاں بتائیے کہ کون سے لوگ ہیں جو نوٹوں کے تھیلے گھوم رہے ہیں لے کر، تو اب بتائیے کہ ہم پکڑتے ہیں پھر ان کو، اور پھر ان کو سزا دیتے ہیں، اور پھر ان کو اگر نہ بتا سکے تو پھر کیا ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں نا ہوتا کیا ہے۔ جناب ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ آصف علی زرداری نے، جی ہاں، اچھا میری یہ عادت نہیں ہے شرلی چھوڑنے کی، میں کسی نہ کسی سے بات کر کے بات کرتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ اپنے سے شرلی چھوڑ دو۔ بہت سارے لوگ ہیں جو شرلیاں چھوڑ رہے ہیں یہاں پر، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا چاہے وہ میڈیا ہو۔ میں اس طرح کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے شرلی نہیں چھوڑتا، میں اتنی سی بات کو بھی کنفرم کرتا ہوں بھلے کسی سے کروں۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی یا آصف علی زرداری نے سب سے بڑی، یوں سمجھ لیں کہ میں بریکنگ دینے لگا ہوں کہ بھائی پی ڈی ایم کو کنٹرول ٹاور کا یہ پیغام پہنچایا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نیوٹرل ہیں، ٹھیک۔ اچھا کنٹرول ٹاور کا یہ پیغام پہنچ گیا پی ڈی ایم کی باقی قیادت تک، پہنچایا کس نے؟ آصف علی زرداری صاحب نے، ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی کی قیادت نے، یا بلاول صاحب نے، ٹھیک ہے نا، لیکن آصف علی زرداری صاحب نے۔ اچھا پی ڈی ایم کی قیادت نے کہا کہ ہم یقین نہیں کر سکتے۔ اب جو آثار بتا رہے ہیں اب تک کے، مثلا یوسف رضا گیلانی صاحب کے یہ منظور ہو گئے کاغذات، اچھا اگر سپریم کورٹ بھی اسی طریقے سے رکھتی ہے کہ سیکرٹ کریں یا الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری پوری کرے یا اس طریقے سے، اور پھر اگر سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے اور سیکرٹ بیلٹ میں میدان کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے اور پیپلز پارٹی نے جو ورک کیا ہوا ہے، کوئی غیر حاضر ہو گیا تو کسی کا ضمیر جا گیا تو کسی کا، اگر یہ سارا کچھ ہی ہو جاتا ہے اور یوسف رضا گیلانی چاروں شانے چت کر دیتے ہیں حفیظ شیخ صاحب کو، اپنے سابق وزیر خزانہ کو، ان کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے نا، ان کو، اور پھر اس کے بعد وہ سینٹ کے چیئرمین کا امیدوار بھی ہوتے ہیں، جو کہ ابھی تک پلاننگ یہی ہے، اور یہ ساری کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ لانگ مارچ سے پہلے زرداری صاحب قائل کر لیتے ہیں کہ جی آپ لانگ مارچ کریں، آپ کو کس نے روکا ہے۔ لیکن ایک پتہ مجھے بھی کھیلنے دیں، اور وہ پتہ یہ ہے کیونکہ اس میں نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں ایک وجہ ہے۔ دیکھیں بات سنیں، بہت گہری بات، بہت ہی ذرائع سے میں نے یوں سمجھ لیں کہ اتھینٹک ذرائع سے میں نے بات کی۔ وہ کہتے ہیں جناب کہ بھائی پی ڈی ایم والے یقین نہیں کر رہے کہ نہیں جی انہوں نے دیکھیں آپ کو گلگت بلتستان کے الیکشن کے وقت بھی یہی جھانسا دیا تھا، انہوں نے دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا چیئرمین سینٹ کے الیکشن۔ تو پیپلز پارٹی کی قیادت نے آگے سے جواب دیا کہ نہیں جناب وہ اور بات تھی، یہ اور بات ہے، اب ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں۔ اچھا انہوں نے کہا چلیں ہم چیک کر لیتے ہیں کہ کس حد تک نیوٹرل ہیں۔ تو یہ کچھ قرائن بتا رہے ہیں کہ ابھی تک جو سلسلہ ابھی تک کی میں بات کر رہا ہوں، اس سے بہت ساروں کو لگ رہا ہے، انصار عباسی صاحب نے بھی آج یہی لکھا، انہوں نے کہا کہ لگ رہا ہے، مجھے بھی کوئی شک گزرنے لگا ہے کہ جو آصف علی زرداری صاحب نے جو پیغام دیا تو وہ لگ رہا ہے کہ شاید وہی پیغام ابھی تک ان کی نیوٹرلٹی نظر آ رہی ہے، ابھی تک ان کی، شاید خاقان عباسی صاحب نے تو یہ کہا تھا نا کہ اچھا بتائیں کہ وہ کب سے نیوٹرل ہیں، تو ابھی تک وہ لگ رہا ہے کہ اچھا وہ اب سے وہ نیوٹرل ہو گئے۔ آگے دیکھیں گے کہ آگے سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا آتا ہے، آگے دیکھیں گے کہ ان کا اس میں کیا سلسلہ ہوتا ہے، سینٹ کے الیکشن میں کیا رول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اب تک کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ کچھ نہ کچھ قرائن اس طرح کے بتا رہے ہیں۔ اچھا ان کو یقین نہیں آ رہا تھا، انہوں نے کہا نہیں جی آپ 26 مارچ والا جو لانگ مارچ ہے نا، بڑے دبنگ طریقے سے آپ اس کی وہ کریں، تیاری کریں۔ انہوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، بالکل اسی طریقے سے تیاری ہے، پورے پاکستان سے لوگ آئیں گے 26۔ لیکن اب نون لیگ اور مولانا صاحب اس کو اتنا ڈیسائیسو بنانا چاہتے ہیں، فیصلہ کن بنانا چاہتے ہیں اس لانگ مارچ کو، کہ وہ جانا نہیں چاہتے واپس، وہ بیٹھنا چاہتے ہیں۔ جی ہاں یہ میری اطلاعات ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بیٹھنا چاہتے ہیں، میں نے بات کر کے کہہ رہا ہوں، وہ دو جماعتیں، یہاں تک کہ ڈار صاحب نے یہاں تک بھی کہہ دیا، مجھے میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی اگر وہ پیپلز پارٹی والے ساتھ نہیں دیں گے تو ہم پھر بھی بیٹھیں گے، ٹھیک ہے نا، نون لیگ اور مولانا صاحب پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں، پھر بھی یہ نہیں ہوگا کہ لانگ مارچ آئے اور واپس چلے۔ اچھا اس لانگ مارچ سے پہلے نا کچھ لوگ ہیں جو کہ مثلا بہت سارے ہوتی ہیں نا قوتیں نا، وہ اور پیپلز پارٹی اور بہت سارے لوگ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ یہ ان ہاؤس چینج سے نا کچھ ادھر کی ادھر ہو جائے گیم، ٹھیک ہے نا، اور سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ کیونکہ جب لانگ مارچ کے نتیجے میں یہاں پہ جماعتیں آ گئیں اور پھر وہ بیٹھ گئیں اور وہ نہ اٹھنے کا انہوں نے نام نہ لیا اور وہ جیم ہو گیا سب کچھ،
پھر کچھ گڑبڑ زیادہ ہو جائے گی. پھر یہ ہو جائے گا کہ مثلاً اگر الیکشن کے لیے اسمبلی توڑنی پڑتی ہے تو فوری الیکشن, کیونکہ کچھ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں نا بھائی, سمجھا کریں نا, کچھ ڈیلز ہو رہی ہوتی ہیں, کچھ پس پردہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, کچھ رابطے ہو رہے ہوتے ہیں. جیسے مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ یہ تو ڈی جی ایس پی آر سے بھی اوپر کی بات ہے, ان کو بھی ہو سکتا ہے شاید نہ پتا ہو جو رابطے ہو رہے ہیں, جو باتیں ہو رہی ہیں. اور ان سے کہا کہ جی آپ تو کہتے تھے کہ رابطے, انہوں نے کہا جی ہم نہیں کر رہے, کوئی اور کر رہے ہیں, جن کو ضرورت ہے وہ کر رہے ہیں. تو اب وہ رابطے چل رہے ہیں, اب وہ ڈیلز آپ ان کو کہہ لیں یا رابطے کہہ لیں یا بات چیت کہہ لیں یا پس پردہ کچھ روابط کہہ لیں, کانٹیکٹس کہہ لیں, وہ چل رہے ہیں ابھی تک. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ کے نتیجے میں فوری طور پہ اگر اسمبلیاں توڑنی پڑیں یا خان صاحب کو یہ خدشہ ہو گیا یا وہ ٹوٹ گئیں, تحلیل ہو گئیں اور فورن الیکشن, تو فورن الیکشن کے نتیجے میں تو پھر پتہ ہے کہ پنجاب سے کون سویپ کرے گا, نون لیگ سویپ کر جائے گی. تو اگر وہ سویپ کی تو ابھی تک وہ باتیں شاتیں بہت ساری بنانی ہیں, ان کے ساتھ بہت کچھ کرنا ہے. تو کچھ تھوڑا سا ٹرانزیشن پیریڈ, کچھ نیشنل انٹرنیشنل چیزوں کو سموتھ کرنے کے لیے, سٹریم لائن کرنے کے لیے ایک ٹرانزیشن پیریڈ ٹائپ چاہیے کہ چلو کوئی ان سے بھی اگر بالفرض ان کو اعتراض ہے, ان سے بھی جان چھوٹ جائے اور یہ جو ہے نا اسی طریقے سے کچھ ہو جائے, اور پیپلز پارٹی آ جائے یا کوئی بھی آ جائے, یا کوئی پیپلز پارٹی نہیں ہو کوئی اور آ جائے اور یہ باقی ان کو سپورٹ کریں, اور تھوڑا سا ٹائم, اور پھر اس کے بعد اسمبلی ٹوٹے, اتنے تک جو ہے نا بات چیت بھی ہو جائے اور کچھ لیجسلیشن ہوتا وہ بھی ہو جائے. تو یہ وہ طریقہ ہے جو اس طریقے سے, کیونکہ اور لانگ مارچ تک اگر گیم گئی تو پھر تو معاملہ یہ اس طرح سے ہو جائے گا. اس لانگ مارچ سے پہلے آصف علی زرداری صاحب نے کہا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل ہو گئے, آپ دیکھ لیجیے گا. اس طریقے سے یہ جناب یوسف رضا گیلانی صاحب ہمارے امیدوار ہیں متفقہ, اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ ہمارے سینٹ کے چیئرمین کے بھی امیدوار ہیں. میری بات ساری ہو گئی ہے. اور پھر اس کے بعد جناب پھر اگر یہ سینٹ کے چیئرمین تک بھی گیم پہنچ جاتی ہے تو پھر اسپیکر کے اگینسٹ عدم اعتماد, اور پھر اس کے بعد اگلا اعتماد کپتان کے خلاف. آپ دیکھیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہم اس وقت اعتماد اور اعتبار کریں گے کہ جب یہ سب پریکٹیکلی ثابت کریں گے, عملی طور پہ ثابت کریں گے کہ یہ نیوٹرل ہیں, یہ عملی طور پہ ثابت کریں گے کہ یہ پچھلے دروازوں سے نہیں جاتے. ٹھیک ہے نا, ججز کے پچھلے دروازوں سے نہیں جاتے. یہ عملی طور پہ ثابت کریں گے کہ کسی کو فون نہیں کریں گے یہ پارلیمنٹیرینز کو کہ فلاں کو ووٹ دیں. یہ عملی طور پہ ثابت کریں گے کہ جب 64 اپوزیشن کے اٹھتے ہیں اور جب ووٹ نکلے تب بھی 64 ہی ہوں, پھر یہ نہ ہو کہ جب ووٹ نکلے تو 64 اٹھیں اور 50 نکلیں. تو یہ نہ ہو, عملی طور پہ ثابت کریں, نیوٹرل ہو جائیں. جو جس کو ووٹ دینا چاہتا ہے, خفیہ ووٹنگ ہو, سیکرٹ ووٹنگ ہو, جو جس کو دینا چاہتا ہے ضمیر کے مطابق اسی کو. اب پتہ ہی وہ مجھے نہیں پتا, پھر لوگ کہیں کہ ضمیر کے مطابق دینا ہے یا پتہ نہیں کس زنجیر کے مطابق دینا ہے. تو خیر اس میں آپ دیکھیں, آ جائیں جناب لاپتہ افراد کے اہل خانہ ڈی چوک پر احتجاج کر رہے ہیں. پہلے وہ پریس کلب کے سامنے کر رہے تھے, پھر اس کے بعد ڈی چوک پہ مریم نواز صاحبہ کل ان کے ساتھ گئی ہیں, انہوں نے اظہار ہمدردی کیا ہے. پھر کچھ کرٹیسزم بھی آنے لگا کہ جناب آپ دیکھیں کہ آپ کے والد صاحب جب پرائم منسٹر تھے, آپ اس وقت پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھی ہوتی تھیں, اس وقت بھی تو یہ ساری چیزیں چل رہی تھی, اس وقت بھی یہ لاپتہ ہو رہے تھے. جی بالکل لاپتہ ہو رہے تھے, لیکن اب جو مریم نواز صاحبہ اور اب جو نواز شریف صاحب اس کے نااہل ہونے کے بعد اور ان کی گورنمنٹ ختم ہونے کے بعد, اب یہ بہت کچھ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا, جو کرٹیسزم کرنا آپ کا حق ہے, لیکن ایسے الزام لگانا یا ابیوسو لینگویج کرنا, استعمال کرنا, یہ آپ کا حق نہیں ہے. یہ آپ کی بدتمیزی ہے, یہ آپ کی اپنا خاندانی ڈیگریڈیشن شو ہوتی ہے. اس سے اس طرح سے نہیں کریں. آپ تنقید کریں, آپ سوال اٹھائیں. یہ نہ ہو کہ کوئی کوشچن کرے, کوئی تجزیہ کرے تو آپ کہیں جناب آپ تو فلاں تو یہ لفافہ ہے, اس کو تو آپ جو ہے نا کسی کے پے رول پہ ہے. بھائی ہم اپنی قلم کی مزدوری کھا رہے ہیں, اپنی سپیچ کی, اپنی انالیسس کی, اپنا اس طریقے سے ہم مزدور بندے ہیں, صحافی بندے ہیں, اس طریقے سے ہم وہ کر رہے ہیں. ہم کسی کے پیرول پہ الحمدللہ ہوتے ہوں گے لوگ, ٹھیک ہے نا, لیکن یہ آپ کو میں جو دوست جانتے ہیں وہ بڑے اچھے سے جانتے ہیں کہ ہم نہ کسی کے پیرول پہ ہیں نہ کسی کی کھاتے ہیں, اپنا روکھی سوکھی جو بھی ہے اسی طریقے سے کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں. اچھا جناب, تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جی بالکل, لیکن آگے دیکھیں گے. میں وہ بات اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ اگر کل کو پھر مریم نواز صاحب آ جاتی ہیں یا شہباز شریف صاحب آ جاتے ہیں یا دوبارہ نواز شریف صاحب آ جاتے ہیں یا ان کی پارٹی کے کوئی آ جاتے ہیں,
उनकी पार्टी की हुक्मरानी होती है, और फिर भी यही चला रहता है सिलसिला, और फिर वो चुप साध लेती हैं। तो जफर नकवी पहला बंदा होगा क्रिटिसिज्म करने वाला, जफर नकवी पहला बंदा होगा सवाल उठाने वाला, आप ये देख लीजिएगा। मैंने इसी वजह से ये नोट किया, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि चले अब तक तो, लेकिन बात तो ये है ना कि इन्होंने एक बात की, अब कल को मैं देखूंगा कि ये अपनी बात से मुकर तो नहीं जाती, ये यू टर्न तो नहीं ले लेती। अब हमने देखा ना कि जैसे ही वो गई, शेख रशीद साहब ने भी उनको बुला लिया, उनसे इजहार हमदर्दी किया। फिर इमरान खान साहब ने भी कहा है, वज़ीर आज़म साहब ने, कि कानून साजी को, जबरी गुमशुदगियों से मुतल्लिक कानून साजी को तेज़ किया जाए। लेकिन बात यह है कि मरियम साहबा ने तो कल बात की ना, इससे पहले तो उन्होंने बात नहीं की थी ना, कि जिस समय कहूं कि फिर आपने पहले बात की थी और फिर आप यू टर्न ले लिया। लेकिन खान साहब का मैं आपको एक कॉल याद दिलाना चाहता हूं, एक स्टेटमेंट, एक साठ वो मौजूद है, गालिबन हामिद मीर साहब के साथ हैं या किसके साथ हैं। वो कहते हैं कि अगर मैं वजीर आजम हुआ और किसी एजेंसी ने पाकिस्तान से कोई बंदा गायब किया, तो फिर देखिएगा या मैं नहीं या वो एजेंसी नहीं। ये खान साहब का तो बयान है। अब खान साहब किस तरह का यू टर्न इस पे भी लेके अजीम लीडर बन गए हैं। तो अब देखें ना, बंदे तो गायब हो रहे हैं, दिन दहाड़े भी गायब हो जाते हैं। अब खान साहब भी उधर ही हैं और गायब करने वाले भी उधर ही हैं। उन्होंने खुद कहा था या मैं नहीं या वो एजेंसी नहीं। तो आज देखें जनाब, अगर मरियम साहबा ने भी यही कहा कि इनके प्यारों को बता तो दें कि वो जिंदा हैं या वो मर गए हैं, और बहुत सारी और बातें भी की, उनके सर पे हाथ भी रखा बच्चियों के, और कल को अगर उनकी गवर्नमेंट आती है और यही ड्रामा शुरू रहता है और फिर वो चुप साध लेती हैं, तो फिर उन पर तनकीद बनती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।